صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایزر ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب 786۔ ہمارا یہ بات چیت کا سلسلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، تو چلتے ہیں آج کے مسائل اور سوالات کی طرف۔ کلیم بٹ ظفروال یہ میرے شہر سے ہیں اور بہت قدردان آدمی ہیں، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیا وہ بھی آگے سے جواب دیتے ہیں؟ جی کلیم صاحب، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ اگر وہ جواب دیتے بھی ہیں تو ہمارے یہ مادی کان وہ ان کا جواب نہیں سن سکتے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں حکم آ گیا ہے اور ہم نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے، کیونکہ جب حکم اور ذہن مد مقابل آ جاتے ہیں تو بات پھر کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کریم کے جو احکامات ہیں ان میں خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اور حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ حکم آ گیا ہے اور ہم نے من و عن اسے تسلیم کرنا ہے۔ تو ہم نے سلامتی بیچنی ہے ان پر، السلام علیکم کہہ کر، یہ انتظار نہیں کرنا کہ وہ بھی آگے سے وعلیکم السلام کہیں۔ نسیم احمد دینا، ہمیں کن لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے اور کن لوگوں سے بچنا چاہیے؟ ہمیں مخلص لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے جو اندر باہر سے ایک ہوں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے جو بے لوث ہوں اور مخلوق سے پیار کرتے ہوں اور صلہ رحمی جو ہے رکھنے والے ہوں، اور ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا ہے جو برے وقت میں یا برے حالات میں ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ اور کن لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ بچنا ہے، تو آپ نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو منافقت کرتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو غرور اور تکبر کا پیکر ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں سے تعلق انتہائی کم کر دینا ہے جو آپ کی سچی بات پر تنقید کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے بچیں جو حسد کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتے اور بات بات پر آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور آپ کے سفر میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ بچ جائیں تو بہتر ہے۔ اور اگر کوئی مخلص لوگ آپ کو میسر نہ آئیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی گھر تک محدود رہیں، اپنی تنہائی میں رہیں، ذکر کرتے رہیں، تو اس سے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ برے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں یا ان کے ساتھ تعلق رکھیں۔ یاسین ظفروال، یہ بھی بہت شریف النفس انسان ہے اور یہ ایک میڈیکل سٹور چلاتے ہیں، ان کو ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں اور بڑے اچھے انسان ہیں۔ تو ان کی طرف سے آج ایک نہیں بلکہ 2 سوال ہیں اور ہر سوال میں 2 جز ہیں۔ تو پہلا سوال ان کا یہ ہے، پیر کو کیا سمجھنا چاہیے؟ یعنی ان کی مراد ہے کہ کچھ لوگ پیر کو خدا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ پہلا جز، اور دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ پیر کے اختیارات کس حد تک ہوتے ہیں؟
پہلا جو جز ہے کہ پیر کو کیا سمجھنا چاہیے، دو لفظ ہیں، ایک تو سمجھنا اور دوسرا ہے کہنا زبان کے ساتھ۔ سمجھنا جو ہے اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور اس پر کوئی حد لاگو نہیں ہوتی، لیکن جو کہنا ہے اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے اور اس پر شریعت کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ تو کیا سمجھنا چاہیے؟ بہترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیر کو اللہ کا جلوہ سمجھیں۔ پیر کو خدا کہنا کسی طور پر بھی درست نہیں، آپ پیر کو، کامل پیر جو ہے اس کو اللہ کریم کا جلوہ سمجھیں۔ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ جلوہ کیا ہوتا ہے اور ذات کیا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورج کو لے لیں، سورج جو ہے ایک ذات ہے اور اس کی جو روشنی ہے وہ ایک جلوہ ہے۔ چاند جو ہے وہ ایک ذات ہے اور اس کی چاندنی جو ہے اس کا جلوہ ہے۔ تو دوسرا جز جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس کس حد تک اختیارات ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ ان کا اللہ کریم کے ساتھ کس حد تک تعلق ہے یا کتنے وہ اللہ کے قرب میں ہیں۔ کچھ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم وہ پوری فرما دیتا ہے، اور کچھ بزرگ جو ہیں وہ محض ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کریم وہ کر دیتا ہے۔ اور یہ جو ارادے والے بزرگ ہیں انہی کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اللہ کریم بندے کی رضا پر چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو جو کرنا ہے کرتا جا، جو سوچنا ہے وہ ہوتا جائے گا۔ لیکن یہ جو مقام ہے یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، بلکہ کئی برس تک اس انسان کو اللہ کی رضا پر چلنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مقام ہوتا ہے کہ جب اللہ کریم خود پوچھتا ہے کہ اب بتا تیری رضا کیا ہے، تو پھر وہ تو ان کا صرف سوچنا ہی کافی ہوتا ہے، دعا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صرف ارادہ ہی کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اللہ کریم وہ چیز کر دیتا ہے۔ جی اگلا سوال جو ہے یہ بھی یاسین صاحب کی طرف سے ہے، ظفروال سے۔ پیر کی عزت و تکریم کس حد تک کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال کا جو جزء وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو، اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں گے، اگرچہ وہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ چھڑا نہ سکیں گے۔ یہ یقیناً سورہ الحج جو ہے اس کی آیت ہے، اور غالباً 73 آیت کا نمبر ہے، آیت نمبر 73، جہاں یہ فرمان ہے۔ تو پہلا جو جز ہے کہ پیر کی عزت و تکریم کس حد تک کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عزت و تکریم اپنے سے جو بڑے ہیں عمر میں سب کی کرنی چاہیے، والدین کی خصوصی طور پر کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر چونکہ آپ نے پیر کا حوالہ دیا ہے تو اس سے مراد دو تین چیزیں ہیں۔ مثلاً پیر کے ہاتھ چومنا، پیر کا جوتا کھانا یا پینا، اور نمبر 3 پیر کے آگے اس حد تک جھکنا کہ اس کی بعض اوقات سجدے سے مشابہت جو ہے ہونے لگتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پیر کے ہاتھ چومنا، اگر تو آپ کسی کیفیت کے تحت ہاتھ چوم رہے ہیں، آپ پر کو کیفیت طاری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
البتہ کسی کو دیکھ کر کے وہ دوسرے چوم رہے ہیں اور تکلف کے طور پر آپ اگر چومیں گے تو وہ اس کا کوئی خاطر خواہ جو ہے نا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ پیر کا جوتا کھانا یا پینا۔ اگر تو آپ پیر کا جوتا پانی پی رہے ہیں اور اس کو آب حیات سمجھ کر پی رہے ہیں تو پھر تب تک تو یہ اس صورت میں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ دوسروں کو دیکھ کر کہ دوسرے جو ہے پیر صاحب کا جوتا پانی پی رہے ہیں اور آپ بھی پی رہے ہیں تکلفاً، یعنی کہ آپ کے ذہن میں وسوسے بھی آ رہے ہیں کہ پیر صاحب کو زکام لگا ہوا ہے، کہیں مجھے بھی نہ لگ جائے، تو اس صورت میں اگر جھوٹا پانی آپ نہ پئیں تو پھر میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ تکلف کے طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ دل میں اگر جذبہ ہو، کیفیت ہو تو اس صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس حد تک جھک جانا کہ وہ سجدے کی سی ایک مشابہت بن جائے، تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کو کوئی مشاہدہ ہو جائے یا آپ بے خودی کے عالم میں کچھ اس طرح کا کر بیٹھیں، آپ کا اختیار اپنے آپ پر اختیار نہ رہے، تو اس میں پھر کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش پھر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ شعوری طور پر جانتے بوجھتے اور بغیر کسی مشاہدے کے، بغیر کسی کیفیت کے، بغیر جذب و مستی کے اگر اس طرح کی تعظیم کریں گے جو سجدے سے مشابہت رکھتی ہو تو یہ پھر گناہ والی بات ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ سورہ الحج والا، تو اس میں اللہ کریم کفار سے مخاطب ہے، ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر آپ ایک مکھی بھی بنا سکتے ہو تو بنا کر دکھاؤ۔ اس میں جو ہے وضاحت والی میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کفار سے مخاطب ہے۔ اگر دنیا کے سب انسانوں سے مخاطب ہوتا تو تب بھی یہ اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں، اور سارے انسانوں میں ظاہر ہے مسلمان اور مومنین سب شامل ہیں، تو اللہ کریم جو ہے اس کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کچھ اس طرح کا کر جائے۔ اگر کوئی بندہ کوئی ایسی کسی انسان سے جو اللہ کا دوست ہے کوئی ایسی خلاف عقل کو واقعہ جو سرزد ہو جائے جس کو آپ کرامت بھی کہتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے اس بندے کی اس میں کوئی ایسی وہ بڑائی نہیں ہے، یہ اس کے پس پردہ جو ہے اللہ کریم کا جلوہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے اللہ کریم کا جو ہے جلوہ کار فرما ہوتا ہے، پھر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ محض کافروں سے اللہ کریم مخاطب اور ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ جو سوال ہے یہ بھی میرے شہر سے ہی ہے اور کچھ جاننے والے ہیں، اور ایک نہیں بلکہ کافی سارے ہیں، تو اس لیے پھر یہاں نام لینا مناسب نہیں کیونکہ کافی سارے لوگوں کا یہ سوال ہے۔ پہلے آپ سے ہفتے میں 2-4 مرتبہ ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے آپ نظر نہیں آ رہے، کیا آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے؟ آپ لوگوں کا تجزیہ جو ہے وہ کافی حد تک درست ہے، گوشہ نشینی والی تو بات نہیں ہے، البتہ میں بڑی خاص ضرورت کے تحت جو ہے باہر نکلتا ہوں، ورنہ گھر تک ہی محدود رہتا ہوں۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور جب بندہ کوئی 2-4 بندوں میں بیٹھ جاتا ہے وہاں بات چیت ہو رہتی ہے تو وہاں بہت سی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو
حقیقت سے دور ہوتی ہیں، تو بعض اوقات مروتاً اور اخلاقاً کسی کی بات پر سر ہلانا پڑتا ہے، تو بعد میں پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ یہ شاید غلط ہو گیا، اللہ کریم ہو سکتا ہے اس کو کسی گناہ کے زمرے میں لے دیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، کیونکہ فتنے کا وقت ہے، جتنا بھی اس سے بچنا چاہیے پھر بچنا چاہیے۔ اور دوسری جو چیز ہے، دوسری بات یہ تو پہلی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ پنجابی کا ایک مصرع ہے، کی حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ تو اب کوئی محرم راز ہی جب نہ ہو تو پھر کہاں بندہ کہاں جائے؟ تو کم از کم اس علاقے میں تو میرا کوئی محرم راز نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھی پہلے بھی تو محرم راز نہیں تھا، تو پہلے آپ کیوں زیادہ ملتے جلتے تھے لوگوں سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے حالات کی نوعیت کچھ اور طرح سے تھی، اب حالات کی جو رخ ہے یا اس کی حالات کی جو نوعیت ہے اب کچھ اور طرح سے ہے، اس لیے تھوڑی احتیاط کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔